اب دیکھیں یہ ہمارے سامنے باتیں کرتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں, اچھا یہ کوئی نئے لوگ جو آتے ہیں نا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم موسٹلی حدیث کے اوپر اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ حدیثوں میں زیادہ بونگیاں ہیں. حدیثوں تو پورا پینڈوراز باکس ہے ایک لحاظ سے. آپ قرآن پہ کی جو غلطیاں وہ تو ایک حد تک, اب قرآن ایک اتنی انکوہیرنٹ بک ہے, کوئی ادھر چھلانگ تو ادھر چھلانگ, تو اس کے اندر ایک معیار ہے کہ سائنسی غلطیاں تو نہیں نا کائنات کا بنانے والا کر سکتا. وہ جو ہے وہ غلطی ہے ایمبریولوجی کی, میخیں, اور سینکڑوں دفعہ بات کر چکے ہیں اس کے اوپر. لیکن حدیثیں کیونکہ بہت زیادہ ہیں اور ان کو اور وہ تھوڑی سادی زبان میں ہے, اس لیے ان کو پکڑنا زیادہ آسان ہے. تو اسی طرح کی ایک اور حدیث, کامیڈی حدیث, صحیح بخاری کی 7516ویں حدیث ہے. یہ اللہ میاں بنا رہے ہیں حضرت آدم کو. So they will go to Adam and say, you are Adam, the father of mankind, and Allah created you with his own hands and ordered the angels to prostrate before you. یہ جو پورا وہ جو سورہ بقرہ میں واقعہ پورا, تو وہ یہ واقعہ بیان ہو رہا. حضرت یہ اللہ میاں حضرت آدم کو اس طرح ہاتھوں سے بنا رہے ہیں, ہاتھوں سے. پھر یہ کہتے ہیں کہ بھی اللہ میاں کے ہاتھ نہیں, اللہ میاں کے شیپ نہیں ہے. پھر اگر شیپ نہیں ہے تو تخت کس چیز کا اللہ میاں کا؟ او جی سمجھانے کے لیے بات. تو کہانیاں ان لوگوں کی اصل میں یہ ہے لیلا مجنو کی, ہیر رانجھا کی. نہیں, ہیر رانجھا تو خیر پیاری خوبصورت ہے, یہ خوبصورت کتاب نہیں ہے. یہ وہ الف لیلا کی طلسماتی کہانیاں ہیں, یہ کہانیاں ہیں, یہ عمرو یار کی کہانی ہے. یہ بیچ میں بونگیاں چھلانگیاں اس وقت کے بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بنایا ہوا. اچھا آپ لطیفہ سنا سر. میرا لطیفہ میرا خیال اتنا فنی نہیں تھا آج. نہیں وہ ٹھیک بات, لیکن اس پہ میں صرف یہ تھوڑا سا کامنٹ کر دوں کہ آج تک یعنی کہ اتنے سال گزر گئے ہیں, آج تک ان کے آپس میں اس بات پہ اختلاف ہے کہ کیا اللہ کے ہاتھ ہیں یا نہیں ہے, کیونکہ دونوں طرف کی آیتیں مل جاتی ہیں. یہ جس طرح بھی آپ نے حدیث دکھائی, اور ایسی بھی حدیثیں ہیں کہ یعنی کہ وہ کارو کیا, اور یہ وہ سورج زمین کے سورج زمین کے گرد ادھر مغرب میں جاتا ہے, پھر نیچے جاتا ہے, وہاں پہ نماز پڑھتا ہے, اللہ میاں سے دعا کرتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. اور پھر اللہ میں اجازت دیتے ہیں کہ پھر نکلا ادھر سے. روز یہی کام چل رہا ہوتا ہے. ایک حدیث ہے جب تہجد کے وقت اللہ میاں 7ویں آسمان سے آخری آسمان پہ اتر آتے ہیں. وہ بھائی تہجد اگر اس وقت آسٹریلیا میں ہے تو اللہ میں نیچے اترے ہوئے ہیں, تو 1 گھنٹے بعد ادھر ہو جائے گی. ساتھ ساتھ یہ تہجد تو پوری پھرتی رہے گی ہر وقت ٹائم کے ساتھ ساتھ. تو کہیں دنیا میں کہیں نہ کہیں تو ہر وقت تہجد ہو رہی ہوگی, تو وہ تو اللہ میں پھر اوپر 7ویں آسمان میں اوپر کب جاتے ہیں پھر. تو ایسی بونگیاں ماری ہوئی ہیں, ایسی چھوڑی ہوئی ہیں کہ ان کو پھر سائنس ہی پکڑے. یہ اینتھروپولوجیکل ایشوز جو ہے نا, اس کے اندر 1-2 حدیثیں مجھے یاد آ گئی ہیں. ریفرنس ابھی نہیں ہے میرے پاس, تو لوگ یہ نہ کہیں کہ ریفرنس کے بغیر, لیکن یہ مل سکتے ہیں ریفرنس. ایک حدیث یہ وہ کہتی ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہاتھ ہیں, مطلب his both hands are right hands. ہاں, کیونکہ کھبا ہاتھ برا ہے نا. ایک یہ ہے, اور ایک اور میں جب وہ اللہ میں کوئی ڈیفارمیٹی ہے لگتا ہے کوئی. ہاں, اور ایک اور میں جب حضرت محمد دجال کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد کہتے ہیں کہ اور اینڈ یور لارڈ از ناٹ ون آئیڈ, یعنی کہ تمہارا خدا جو ہے نا وہ کانا نہیں ہے, کیونکہ وہ دجال کانا ہے نا, تو اس کی نشانی وہ کے حساب سے وہ پورا وہ ایک لمبی چوڑی حدیث ہے, تو وہ اس طرح ہی ہے اس کو. اچھا, تو یہ ایک, حالانکہ اس پہ بھی میں ان لوگوں کو بڑا وہ دیتا ہوتا تھا کہ یہ بھی کسی نے بتایا کہ اس حدیث پہ بھی بات کریں. اب یہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے, سورہ کاف کی 86ویں آیت ہے. اس کو بڑا لوگ شغل لگاتے ہیں ان کا, مومنوں کا. یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا, یہ ذوالقرنین کا ذکر ہو رہا ہے, تو اس نے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سن سیٹنگ ان مڈی واٹرز. ٹھیک ہے, میں نے آج تک کبھی, میں نے اپنی چیپٹر میں بھی سائنسی غلطیوں میں اس آیت کو میں نے نہیں ڈالا. میں نے کہا کیونکہ مسلمان اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ شاید وہ یہ آنکھ کا دھوکہ ہے, یعنی ایک محاورتی بات ہو رہی ہے. ہاں, اس کے پرسپیکٹو سے بات ہو رہی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں, ہم ساحل سمندر پہ جاتے ہیں, ہمیں نظر آتا ہے پانی سمندر میں ڈوب رہا, سورج ڈوب رہا ہے, یہی کہتے ہیں نا سورج ڈوب گیا. تو شاید ہی اس پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے. لیکن جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں, جو یہ سارے صحیح حدیث حدیثیں اپنے سارے لوگ یہ کرتے ہیں, اپنا انجینئر صاحب وغیرہ, تو یہ سنن ابی داؤد کی 4002ویں حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, البانی نے اس کو صحیح ڈکلیئر کیا. وہ کہتے ہیں کہ I was sitting behind the messenger of Allah who was riding a donkey. حضرت محمد کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا جو کہ کھوتے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو
اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ ایک بھی نہیں 2 لوگ کھوتے میں بیٹھے ہیں. بےچارا کھوتے نہیں تو کھوتے. اچھا ایسی اچھا بات ہنسے میں نہ ڈالیں. تو وہ ایسا یہ ہے. آپ نے بولنا تھا گدے پہ بیٹھے ہوئے, آپ نے بھی تو کھوتا بول دیا. کھوتا کیڑا اردو کا لفظ ہے. ہم پنجابی ہونا تھا اس لیے وہ منہ سے نکل جاتا. میرا مقصد تضحیق نہیں تھا, لیکن رسول اللہ اپنی مرسیڈیز, میرا مطلب کھوتے مبارک کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو ادھر کیا ہوا, وہ بندہ پیچھے بیٹھا ہوا. تو اچھا وہ بندہ بھی سینس تھا, وہ ظاہری بات. اب اسی واقعے کو سوچے انجینئر مرزا صاحب سے پوچھا جائے تو کیسے محبت سے بیان کریں گے. کہیں گے ہمارے پاس رسول اللہ, اللہ کا محبوب, اتنا کیا ہستی. تو بندے لوگ تو چاہتے تھے کہ ان سے ہر وقت سیکھتے رہیں. ظاہری بات ہے آپ کے پاس رسول اللہ ہوں گے تو آپ سیکھیں گے نہیں. تو اس بندے کو ایسے اچکل ہوئی. اس نے کہا میں پوچھتا ہوں حضرت محمد سے. اس نے حضرت محمد سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ رات کو سورج کدھر جاتا ہے؟ بھائی سائنسدان اگلا تجسس ہوا, آپ کے پاس نیل ڈی گراس ٹائسن آئے گا تو میں اس سے ایسے سوالات پوچھوں گا. اب مجھے تو پتا ہے نیل ڈی گراس ٹائسن ہے سائنسدان ہے, لیکن اگر آپ کا ایک ایمان ہو کہ کوئی ایسا بندہ ہو سکتا کہ بھائی اس کے پاس تو ہر چیز پتا, وہ ڈونکی پہ بیٹھ کے اوپر اسپیس پہ بھی گیا ہوا, پتا نہیں اسپیس سے پہلے کی بات ہے بعد کی بات ہے, لیکن چلو دے بلیوڈ. تو انہوں نے کہا میں پوچھ لوں یہ مجھے آسمان نیلا کیوں ہے, رینبو کیا ٹھوس چیز ہے, یہ آسمان نیچے کیوں نہیں کرتا. اس طرح کے جو بچوں والے سوالات ہوتے ہیں, سارے پتہ بیچارے اس وقت کے لوگوں کو آئزیک نیوٹن وغیرہ نہیں تھے, اس وقت آئنسٹائن وغیرہ نہیں آئے تھے, تو انہوں نے نہیں علم دیا تھا, تو ان کے پاس لے دے کے حضرت محمد تھے. تو انہوں نے حضرت محمد سے پوچھا رسول اللہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا چکر ہے یہ. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا, رسول اللہ نے ڈونکی کے پیچھے اسے مڑ کے انہوں نے کہا, رسول اللہ نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ اسپرنگ آف وارم واٹر میں جا کے رات کو ڈوب جاتا ہے. اب یہ صحیح حدیث ہے. اب یہ سورہ کاف کی اس حدیث سے, اب یہ دیکھ رہے ہیں صحیح حدیث ہے یہ. اور یہ اب تو اگر آپ حدیث کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے مان لیا میں نے کہ اگر آپ صرف قرآن کو مانتے ہیں تو ہم اس کو پرسپیکٹو کے آرگومنٹ میں چھپا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ حدیث کو مانتے ہیں, البانی کی اتھارٹی کو مانتے ہیں, اور آپ صحیح حدیث کو مانتے ہیں, تو یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ پرسپیکٹو میں بات نہیں ہو رہی, یہ سچ مچ میں بات ہو رہی ہے کہ پانی میں, ندی میں سورج جو ہے رات کو ڈوب جاتا ہے. اور دوسری جو حدیث ہے وہ والی ہے, وہ مجھے ڈھونڈنی پڑے گی, وہ بھی صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے کہ سورج رات کو ڈوبتا ہے, نیچے جا کے اللہ میاں سے اجازت مانگتا ہے کہ میں باہر نکلوں, پھر وہ اجازت ملتی ہے تو پھر وہ دوبارہ طلوع ہوتا ہے مشرق سے, یعنی نیچے سے گھوم کے جاتا. تو یہ سائنسی بونگیاں ہماری بھی ہیں. تو جو پہلے بھائی آئے تھے وہ اسی لیے کیونکہ یہ حدیثوں کی بونگیوں سے گھبرا جاتے تھے, وہ کہتے ہیں نہیں حدیث چھوڑو, قرآن پہ بات کرو. یہ آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ وہ یہی آرگومنٹ یوز کرتے ہیں کہ اس کے پرسپیکٹو سے یا اس کو لگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ڈیٹیل میں اور جتنا کلیئرٹی کے ساتھ دا ماسٹ عرب نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں نا سورہ کہف کے اوپر, اور صرف اس ٹاپک کے نہیں, سورہ کہف کو اس نے بیسیکلی اس نے سورہ کہف کو قرار دیا ہے کہ یہ وہ اس نے ٹائٹل یہ رکھا ہے the surah that exposed the charlatan, یعنی کہ یہ وہ صورت ہے جس کے اندر صرف یہ مسئلہ نہیں ہے, اس کے اندر اور مسئلے مسائل ہیں. اور وہی کہ پوچھو جی وہ پھر آیا نہیں نبی, وہ جبرائیل نہیں آیا تو آپ نے انشاءاللہ نہیں بولا, تو بھائی وہ انہوں نے گوگل تھا نہیں, تو رسول اللہ نے 3-4 دن لگا لیے تھے میرا خیال جواب ڈھونڈتے. انہوں پوچھو یار ادا کی جواب ہے. ہاں تو اس کی 2-3 ویڈیوز ہیں سورہ کہف کے اوپر ہی. ایک ویڈیو ہے جو کہ ذوالقرنین کو فوکس کرتی ہے, تو اس کے اندر یہ 1886 جو ہے نا اس نے ثابت کیا ہے ہی از اے نیٹو عرب اسپیکر. ایسا نہیں یہ لدھیانے میں یا لاہور کے اندر جو ہے وہ اپنے ہمارے جو مولوی بنے ہوتے ہیں نا عربی دان بنے ہیں, الپاکستان کے جو عربی ہیں, وہ نہیں, وہ ایکچوئل عرب ہے. اور اس نے پورا ایکسپلین کیا کہ جو ورڈز یوز ہوئے ہیں نا وہ کیوں یہ وہ والا آرگومنٹ بھی ڈیبنک کر دیتے ہیں, پرسپیکٹو والا بھی. تو اگر کسی کو شوق ہو تو ضرور دیکھیں, بہت اچھی ویڈیو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.